کہ حضرت ابراہیم نے بڑی دعائیں کی، بڑی مدتوں کے بعد جا کر کے اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا کیا۔ وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے بڑی محبت فرمایا کرتے، بڑا پیار فرمایا کرتے۔ تو میرے عزیزو دل میں خیال آیا کہ میرے لیے تو اس وقت سب سے قیمتی دولت بیٹا ہی ہے، شاید اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی ہے، اپنا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دل میں خیال آیا یہی قیمتی چیز ہے، شاید اللہ میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا، اے ہاجرہ، اسماعیل کو نہلا دو، اسماعیل کو نیا کپڑا پہنا دو، اسماعیل کو آج ہمیں کہیں لے کر کے جانا ہے۔ میرے عزیزو حضرت ہاجرہ نے خوشی خوشی نہلایا، خوشی خوشی نئے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں تیل ڈالا، اچھی طریقے سے دلہا بنا دیا، تیار کر دیا بچے کو۔ میرے عزیزو اچھی طریقے سے تیار کرنے کے بعد ادھر حضرت ابراہیم نے اپنی بغل میں رسی اور چھری کو چھپا لیا، اللہ اکبر، لے کر کے چلنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت منظر ہوگا وہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے لے کر کے جا رہے ہیں، وہ بھی ایسا بیٹا جو مدتوں کے بعد جا کر کے اللہ نے عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ، ان سے کوئی اولاد نہیں، آپ نے دوسری شادی کی حضرت ہاجرہ سے، پھر اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا عطا کیا، بڑی دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں، تب جا کر کے اللہ نے بیٹا جیسا اللہ نے عطا کیا، بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، اتنی مدتوں کے بعد جا کر کے، اتنی دعاؤں کے بعد جا کر کے اللہ نے بیٹا عطا کیا، وہی بیٹا اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہے یہ۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چلنے لگے، ادھر شیطان کو بدہضمی ہونی شروع ہو گئی، شیطان کے پیٹ میں درد اٹھنا شروع ہو گیا، شیطان سوچنے لگا کیا کیا جائے، ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں، ابراہیم تو سارے امتحانوں میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، جو بھی امتحان اللہ لے رہا ہے سارے امتحانوں میں پاس ہوتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس امتحان میں بھی پاس ہو جائیں، اس امتحان میں بھی کامیاب ہو جائیں، کیونکہ میرے عزیزو شیطان یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ بن جائے، شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ بن جائے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں کرتا رہے، شیطان کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ شیطان تو انسان کو روکنے کی کوششیں کرتا ہے، شیطان تو انسان کو ہمہ وقت بہکانے کی کوششیں کرتا ہے، بدہضمی ہونی شروع ہو گئی، سوچتا ہے کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے روکو، ابراہیم پھر اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ مقرب ہو جائیں گے، اللہ انہیں پھر اور زیادہ اونچا مقام عطا فرما دے گا، کسی نہ کسی طریقے سے انہیں روکا جائے۔ اللہ اکبر، دوڑا دوڑا حضرت ہاجرہ کے پاس میں آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، انسانی شکل بنا کر کے آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، ہاجرہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر کے گئے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں، ہاں ہاں، وہ اپنے ساتھ کہیں لے کر کے گئے ہیں، یعنی ایک دعوت پر لے کر کے گئے ہیں، میں نے ہی انہیں دلہا بنایا، میں نے ہی نہلایا ہے، میں نے ہی اچھی طریقے سے تیار کیا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے حضرت ہاجرہ سے، اے ہاجرہ سنو، ابراہیم کہیں دعوت پر نہیں لے کر کے گئے ہیں، ابراہیم کہیں دعوت پر نہیں لے کر کے گئے ہیں، بلکہ ابراہیم اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ ذبح کرنے لے کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں، تو مجھے شیطان مردود لعین معلوم ہوتا ہے، ارے کوئی بیٹا اپنے باپ کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟
اور وہ بھی ایک ایسا بیٹا جو دعائیں کرنے کے بعد مدتوں کے بعد جا کر کے اللہ نے بیٹا دیا ہو۔ کوئی چیز ایک دم مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی دعائیں کرتے رہیں دعائیں کرنے کے بعد جب مدتیں گزر جاتی ہیں تب اللہ کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس چیز پر بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کسی کو ایک دم سے اولاد مل جاتی ہے، خوشی تو ہوتی ہے لیکن اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے جس کو 5 سال کے بعد جا کر کے اولاد ملے، جس کو 10 سال کے بعد جا کر کے اولاد ملے، جس کو 15 سال کے بعد جا کر کے اولاد ملے۔ تو جب اللہ اسے اولاد دیتا 15-20 سال کے بعد تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، خوشی ظاہر کرتا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کو اللہ نے بڑی مدتوں کے بعد جا کر کے بیٹا جیسا اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ اتنی مدتوں کے بعد جا کر کے اتنی دعاؤں کے بعد التجاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا، اب باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کیسے قتل کر سکتا ہے؟ نہیں میں اس چیز کو نہیں مانتی، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، تو مجھے لعین معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ میرے عزیزو شیطان کا بھی یہی مکار پنا تھا، شیطان کی یہی تو چال تھی کہ جب میں حضرت حاجرہ کو بہکاؤں گا، حضرت حاجرہ کے دل میں یہ بات ڈالوں گا تو حاجرہ فوراً اسماعیل اور ابراہیم کے پیچھے دوڑیں گی، اور جیسے ہی دوڑیں گی تو اللہ اکبر یہ بیٹے کو ذبح کرنے سے روک لیں گی، ابراہیم امتحان دینے سے بھی رک جائیں گے۔ شیطان کا یہ خیال تھا کہ حاجرہ کو بہکانے کے بعد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت حاجرہ نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان مردود لعین کہتا ہے حاجرہ میں بھی مانتا ہوں کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو۔ حضرت حاجرہ نے اتنا سننے کے بعد اللہ اکبر مچل گئی اور کہتی ہیں کہ واقعی میں تو مجھے شیطان مردود معلوم ہوتا ہے، واقعی میں تو مجھے بہکانا چاہتا ہے۔ اور ابراہیم جب اگر سچ بات ہے یہ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اگر اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ ہم سے اتنی بڑی قربانی لے رہا ہے۔ اگر اللہ اتنی بڑی قربانی لے رہا ہے تو میں تجھ سے کہتی ہوں ارے یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ 1000 اسماعیل بھی دے تو ایک ایک کر کے سب اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گی۔ اللہ اکبر، یہ کیسا جذبہ ہے حضرت حاجرہ کا، کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے اللہ سے۔ اللہ اکبر، شیطان مایوس ہو گیا، سوچ رہا تھا حضرت حاجرہ سن کر دوڑیں گی، لیکن حضرت حاجرہ کی بات سن کر خود کو ہی بھاگنا پڑا۔ سوچتا اب یہاں تو کام نہیں بنا، چلو جلدی اسماعیل کے پاس چلا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد میں کہتا ہے اسماعیل تمہیں خبر ہے تمہارے بابا کہاں لے کر کے جا رہے ہیں تمہیں؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، ہم ایک دعوت پہ جا رہے ہیں۔ کہا نہیں تمہیں ذبح کرنے لے کر کے جا رہے ہیں، تمہیں قربان کرنے لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے کیسے مار سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا ہے اسماعیل ابراہیم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے بھی وہی جواب دیا ارے اللہ کے حکم سے ہے تو یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو میری ایک جان ہے، اگر اللہ مجھے 1000 جانیں بھی دے تو ایک ایک کر کے سب اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ یہ جذبہ ہے، یہ محبت ہے۔
اب شیطان کا کام وہاں بھی نہ بنا، سوچتا ہے یار کیا کیا جائے، کام یہاں بھی نہ بنا، بدہضمی ہو رہی ہے، پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے ابراہیم کو، اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ اکبر ان کا بیڑا پار ہے، روکا جائے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو۔ میرے عزیزو اب کام اس کا وہاں بھی نہ بنا، اب سوچتا کیا کیا جائے، پھر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتا ہے ابراہیم ایک خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، ایک خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہو، خواب تو جھوٹا بھی ہوتا ہے لیکن ایک بات کو یاد رکھیے، نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کے حکم سے ہوتا، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کہتا خواب کی بنا پر اپنے اکلوتے بیٹے کو، اپنے چہیتے بیٹے کو، اتنی دعاؤں کے بعد جا کر اللہ نے بیٹا دیا، اتنی مدتوں کے بعد جا کر کے اللہ نے بیٹا دیا، اب اسی بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اسی بیٹے کو قتل کرنے جا رہے ہو، خواب تو جھوٹا بھی ہو سکتا، مت کریے، رک جائیے۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ مجھے شیطان ہے تو جو مجھے روکنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے سے روکنا چاہتا ہے، آپ نے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان مردود کے مار دیں، وہ غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے جمرات پر بھی ابراہیم کو بہکانا چاہتا تھا، آپ نے وہیں سے کنکری اٹھائیں اور اس کو وہاں پر مار دیں۔ تیسرے جمرات پر جب پہنچے تو وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے پہنچ گیا، یعنی مینا کے میدان میں آپ نے کنکریاں اٹھائیں اور شیطان مردود کے ماری تو وہ غائب ہو گیا۔ تین جگہوں پر حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکری ماری تو اللہ کو وہ کنکری مارنا اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا، اللہ نے اس چیز کو قائم رکھا، اللہ نے اسے برقرار رکھا اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا ابراہیم تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے مجھے، اب قیامت تک جو بھی حاجی آئے گا وہ کنکری مارے گا، اس کے لیے کنکری مارنا ضروری ہوگا اور وہ کنکری مارے گا، لیکن سنت تمہاری ادا ہوگی، یاد تمہاری تازہ ہوگی۔ تو یہ محبت ہے، شیطان کو کنکری ماری۔ واقعی میں حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہاں تین جگہوں پر کنکری مارتے ہیں، تو یہ ابراہیم کی ہی سنت ہے کیونکہ وہاں شیطان نہیں ہے، لیکن اللہ نے اسے باقی رکھا ہے کہ میرے ابراہیم کی سنت ادا ہوتی رہے، میرا ابراہیم کی یاد تازہ ہوتی رہے، لوگ کنکری مارتے رہے، میرا ابراہیم کو یاد کرتے رہے۔ واقعی میں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے تو میرے عزیزو اس کی چیز کو باقی رکھتا ہے۔ اب میرے عزیزو حضرت ابراہیم کو بہکانا چاہتا تھا، ابراہیم نے کہا کہ ظالم شیطان مردود مجھے بہکانا چاہتا ہے، مجھے روکنا چاہتا ہے، ارے اکلوتا بیٹا ہے تو کیا ہوا، چہیتا بیٹا ہے تو کیا ہوا، پیارا بیٹا ہے تو کیا ہوا، اللہ سے زیادہ تو پیارا نہیں ہوگا، اللہ سے زیادہ پیارا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، اور کان کھول کر کے سن لے اے لعین مردود شیطان، یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے، اگر اللہ 100 اسماعیل بھی دے تو ایک ایک کر کے قربان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، کیسا پیار، کیسی محبت ہے یہ۔ آج ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تھوڑی پریشانی آ گئی کہ یار پتہ نہیں ہمارے اوپر بہت پریشانی ہے، اللہ کی ناشکری کرنی شروع کر دیتے ہیں، کچھ ہیں ایسے جو اللہ کی ناشکری کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں بڑے بڑے امتحان دیے ہیں پہلے کے لوگوں نے، اور امتحان دے کر ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ محنت نہ کریں، کوئی امتحان نہ دیں اور سوچیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، نہیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے مینا کے میدان میں پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ پہنچنے کے بعد میں ایک ٹیلے پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد اب گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کو قرآن نے بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے،
اور وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ بتاؤ تمہاری کیا رضا ہے؟ تم راضی ہو یا نہیں؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رضا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو میرے عزیزو، جب باپ اللہ کا پیارا ہے تو بیٹا بھی اللہ کا پیارا ہے، جب باپ اللہ سے محبت کرنے والا ہے تو بیٹا بھی اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جب باپ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک طرف سے تھا، ابراہیم تیار تھے اسماعیل تیار نہیں تھے، نہیں، بلکہ باپ بھی تیار بیٹا بھی تیار، باپ بھی راضی بیٹا بھی راضی۔ ایسا نہیں کہ بغیر مرضی کے ابراہیم نے کر دیا ہو، نہیں نہیں، پہلے مینا کے میدان میں جا کر کے مشورہ کیا، اے بیٹے بتاؤ خواب دیکھا ہے، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میرے عزیزو، اگر بغیر مشورے کے بغیر رائے کے کر دیتے تو ہو سکتا کچھ یہ اعتراض بھی کر دیتے کہ ابراہیم نے بغیر رضامندی کے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، لیکن میرے عزیزو نہیں نہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے۔ ابراہیم نے کہا بیٹے بتاؤ خواب دیکھا تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ تو بیٹا بھی محبت کرنے والا ہے اللہ سے، بیٹے کا بھی جواب نہیں، باپ کا بھی جواب نہیں، باپ بھی لاجواب بیٹا بھی لاجواب۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا اے میرے باپ آپ کیجئے وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے چاہا ان قریب آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میرے عزیزو دیکھیے یہ کیسی محبت ہے، باپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیا رائے ہے، تو بیٹے نے کہا اے باپ کیجئے وہ کام جس کو کرنے کو اللہ نے حکم دیا، اے باپ کیجئے وہ کام جس کام کے کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے میرے عزیزو۔ دیکھیے اسماعیل بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔